ربي يسر ولا تؤسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب کے سب باخیریت ہوں گی، اسلام کے بہترین درجے میں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑے بھی ہوں گے، اور جو اللہ سے تعلق جڑے ہوئے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین یہاں آ کر بیٹھنا اور سننا آسان ہوا، اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑے ہونے کی دلیل ہے، ورنہ لوگوں سے کہو بھائی آ جائیں، کچھ سیکھ لیں، کچھ پڑھ لیں، کچھ کر لیں، تو یقین کریں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں معاف فرما دے۔ ایسے ایسے بہانے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ طبیعت سن کر آوازار ہو رہی ہوتی ہے، اور بس پھر بندہ کیا کر سکتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں بھی ہدایت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ بہرحال زندگی تو گزر جانی ہے، آپ کی بھی، میری بھی، سب کی، اور وقت جس تیزی سے جا رہا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، وقت کے گزرنے کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت انتہائی تیزی کے ساتھ گزرے گا، اور آپ یقین کریں کہ بالکل یہ نشانی ایسی ہے کہ آج بچہ ماشاءاللہ سے آپ یقین کریں پیدا ہونے کی خبر آتی ہے، اور چند سالوں بعد ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں وہ بچہ بچی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافی بڑے ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ ماہ و سال بہت تیزی کے ساتھ گزریں گے، ماہ و سال بہت تیزی کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ ماہ و سال گزر رہے ہیں، واقعی گزر رہے ہیں۔ اس پر کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور کرم فرمائے، اور سب سے انتہائی قابل احترام بندہ وہی ہے، اور ہوشیار اور عقل مند بندہ وہی ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لے۔ جو یہاں سے، وہ جنید جمشید کی بات، صاحب کی بات، کہ یہاں سے جو شخص اچھی موت لے کر چلا گیا، یہاں سے دنیا سے جو اچھی موت لے کے چلا گیا وہی سب سے عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل والا بنائے، ہمیں عقل مند بنائے۔ ابھی تک تو میرے جیسا بس بے وقوفی والا ہی حساب چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عقل عطا فرمائے الحمدللہ۔ تو آتے ہیں، جیسے کہ ہمارا جاری و ساری ہے الحمدللہ سورۃ الاحزاب کا سفر، اور اس سے پہلے جو ہے تھوڑا سا فضائل اعمال۔ تو فضائل اعمال جو روزانہ ماشاءاللہ اللہ پاک پڑھوا دیتے ہیں، اور اس کا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے، اور بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، اور بہت زیادہ اثرات بھی ہیں، اور کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بات ہے عمل کی، کہ عمل سے خالی اگر ہم اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی
عمل پر نہیں آ رہے تو عمل سے خالی ہیں، اور جو عمل سے خالی ہے اس کا کیا بننا ہے؟ کچھ بھی نہیں بننا. ہم پورا دن کتاب لے کے ہاتھ میں بیٹھے رہے، پڑھے پڑھائیں کچھ نہیں، اور یہ سوچیں کہ ہم فرسٹ پوزیشن پہ آ جائیں گے. تو میرے ساتھ زیادہ یعنی کہتے ہیں نا کہ بے وقوف انسان کوئی نہیں کہ جو اس طرح یہ سمجھے کہ بھائی ہم جو ہے ادھر ادھر کتابیں پکڑ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور بھائی فرسٹ بھی آ جائیں گے اور پاس بھی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ بس ہدایت کی کمی ہے، ہدایت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کی قصے جاری ہیں. محدثین کو اس حدیث میں کلام ہے اور اس وجہ سے قاضی ایاز جو ہیں اس کے ذکر کرنے میں ذرا سا اعتراض ہے ان کو، مگر ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ممکن ہے تعدد، یعنی یہاں پر جو صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کیا جا رہا تھا تو اسی سلسلے کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہو سکتا. آپ جتنے مرضی آپ چکن کڑھائی بنا لیں، آپ حلیم بنا لیں، آپ پائے بنا کے رکھ دیں، بونگ بنا کے رکھ دیں، لیکن نمک نہ ڈالیں، پھر دیکھیں کیسا مزہ آتا ہے. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ یقین کریں میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا کہ نمک ڈالنا ہی بھول گئی. تو کیا ہوا، میں کہوں چکھ رہی ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ یار یہ اچھا نمک نہیں ہے اس میں، تبھی یہ بالکل ہی ذائقہ نہیں سمجھ آ رہی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے، کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہو سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، یہ والی حدیث آج آپ کو یہ سننے کو ملی ہوگی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شاید کہ آج ہی سنی ہو، لیکن کچھ لوگوں نے سنی بھی ہوگی. تو یہاں پر کہ کیا بات کہ انہوں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے اور کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہو سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ. اللہ اکبر. میں نے کل بتایا تھا نا آپ کو کہ کل یا پرسوں بتایا تھا کہ ایک بہن ہے جو کہتی ہے میں سارے صحابہ کی عزت کرتی ہوں لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ باللہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. خدا کی قسم کیسے بتاؤں کہ سارے صحابہ، اگر کچھ صحابہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کچھ صحابہ نعوذ باللہ اگر برے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کبھی یہ نہ فرماتے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے جو ان کی اقتدا کرے گا یعنی ان کی پیروی کرے گا وہ کیا ہوگا، کامیاب ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے کبھی بھی کسی صحابی کے لیے نہ کریں. اب میرے سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میرے سے ایک مسئلہ اٹھایا کہ آپ بتائیں نا فدق کے مسئلے میں حضرت اماں بی بی فاطمہ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو گیا اور یہ وہ ان کو باغ فدق نہیں دیا گیا. تو یقین کریں کہ اتنی شدید مجھے دکھ ہوا. میں نے کہا اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایسے چڑ نکال رہے ہیں. وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب کے لیے بھیجو اپنی طرف سے، تو جب بھی کبھی انٹرویو ہوتا ہے کلاس میں یا کوئی وائوا ہوتا ہے، کوئی دوسرے لوگ آتے ہیں لینے کے لیے، تو استاد صاحب کلاس کا سب سے بہترین اسٹوڈنٹ بھیجتے ہیں کہ یہ جائے گا تو اچھا امپریشن ہوگا. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. چنانچہ کس کو بھیجا جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو. خدا کے واسطے اب باب فدق میں حضرت ابوبکر صدیق کی اگر بات لاتے ہو کہ باب فدق میں باغ فدق کیوں نہیں دیا حضرت ابوبکر صدیق نے اماں بی بی فاطمہ کو، تو بھائی اگر میں یہ کہتی ہوں کہ باغ فدق جب حضرت اس کو کیا کہتے ہیں، جب یعنی ہمیں بات پوری پتہ نہیں ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت لمبی بات ہو جائے گی اس لیے میں اس طرف سے وہ کرتی ہوں، لیکن باغ فدق کا بھی انشاءاللہ پوری بات ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی جب ذرا تھوڑا سا وقت ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنے آرام سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کا یہ حق تھا فلاں نے کیوں نہیں دیا. کیا آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کسی صحابی کے دل میں یہ ہو کہ یہ اس کا حق ہے اور اس کو نہ دیا جائے؟ جہالت کی باتیں ہیں، صرف جہالت کی باتیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو
ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ. جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے, اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے. جو شخص ان کو اذیت دے اس نے مجھ کو اذیت دی, اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی, اور جو شخص اللہ کو اذیت دیتا ہے قریب ہے کہ پکڑ میں آ جائے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں کہ تم میری عزت کرتے ہو میرے صحابہ کی بھی عزت کرو. اگر تم میری عزت کرتے ہو میرے صحابہ کی عزت نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت قریب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. کیا کہ مجھے میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ ثواب کے اعتبار سے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. احد پہاڑ کے برابر اگر ہم میں سے کوئی سونا جو ہے نا, احد پہاڑ اول تو پتہ نہیں اتنا کتنا کسی کے پاس سونا ہو یا نہ ہو, وہ اللہ کی راہ میں دے, اور جبکہ صحابہ ایک مد, یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک مد کو ایک مٹھی سمجھ لیں. مد ایک پیمانہ ہے, مٹھی کو یا آدھی مٹھی بھی کوئی جو ہے اللہ کی راہ میں کوئی کنک یا گندم یا کوئی اور پیسے یا اس طرح دیتا ہے تو فرمایا کہ پھر بھی صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت. آپ دیکھ لیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے. یہ جو شیعہ لوگ ہیں, روائس ہیں, یہ کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے یہ برا بلا کہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت. اسی لعنت کی وجہ سے تو اپنے جسم کاٹ رہے ہوتے ہیں, چھریاں مار رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی لعنت ہے اور کیا لعنت ہے. تو اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت. نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ اس کا نفل. اللہ کو نہ اس کی نمازیں چاہیے نہ فرض چاہیے نہ نفل چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ تمام مخلوق میں سے میرے صحابہ کو چھانٹا ہے, ان میں 4 کو ممتاز کیا ہے. یعنی تمام انبیاء کو نکال کے جتنی بھی مخلوق ہے نا ان میں سب سے بیسٹ انسان کون سے ہیں, وہ صحابہ ہیں. اور صحابہ میں سے 4 کو ممتاز کر دیا, ابو بکر, عثمان غنی, حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ان کو میرے سب صحابہ سے افضل قرار دیا. ایوب سختیانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ابو بکر صدیق سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا. جس نے حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا. جس نے عمر سے محبت کی اس نے دین کے واضح راستے کو پا لیا. اور جس نے عثمان سے محبت کی وہ اللہ کے نور کے ساتھ منور ہوا. اور جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے دین کی مضبوط راستے کو پکڑ لیا. جو صحابہ کی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہے, اور جو صحابہ کی بیادبی کرتا ہے وہ بدعتی, منافق اور سنت کا مخالف ہے. مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول ہی نہ ہو یہاں تک کہ ان سب کو محبوب رکھے اور ان کی طرف سے دل صاف کر لے. جب تک وہ اس کی طرف سے دل صاف نہیں کرے گا ان کی طرف سے تو اس کی خیر نہیں ہے, اس کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں میں ابو بکر سے خوش ہوں, تم لوگ ان کا مرتبہ پہچانو. میں عمر سے, عثمان سے, علی سے, طلحہ سے, زبیر سے, سعد سے, سعید سے, عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ سے خوش ہوں یا انہم سے خوش ہوں. تم لوگ ان کا مرتبہ پہچانو. اے لوگوں, اللہ جل شانہ نے بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی اور حدیبیہ کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی مغفرت فرما دی. اب دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہو. میرے سارے صحابی بمثلے جو ہیں ستارہ ہیں, ستاروں کی طرح ہے. سابق النجوم, میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے. اب ستارے کسی کو کبھی کوئی ستاروں کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے مجھے بتائیں. کبھی کیا ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ ستاروں کی وجہ سے جو ہے میرے گھر میں آٹا ختم ہو گیا یا میری تقدیر خراب ہو گئی ہے, یہ تو سب فضول باتیں ہیں. ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ستاروں کا علم اور یہ جو چاند یہ جو کرتے ہیں یہ تو سب کے سب اسلام نے اس کاہن کی اس کو منع کیا ہے, کہانت کو منع کیا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہیں, اور ستارے ہمیشہ جو ہیں یہ بھٹکے میں مسافر کو راستہ دکھاتے ہیں, یہ راہ چلنے کے لیے راہ دکھاتے ہیں, یہ روشنی کرتے ہیں ستارے. یہ ہمیں ستارے جو ہیں بتا رہے ہوتے ہیں, ایک سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی غروب ہونے والے ہیں, ہم بھی رخصت ہونے والے ہیں, ایک دن تم بھی رخصت ہو جاؤ گے. تو ستارے جو ہیں ستارے ایسے ہیں جو دیکھنے میں آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں. اللہ رب العزت نے آسمان کو سجانا چاہا
تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے مزین کیا, اللہ نے چاند سے مزین کیا, اللہ نے وہاں پہ بوٹے نہیں لگا دیے, پھل پھول نہیں لگائے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انگور کی بیل نظر آ رہی ہے یا کیلے کی کا وہ جو گچھا نظر آ رہا ہے. نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو مزین کیا ستاروں سے, اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھول پھلواری سے مزین کیا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, کیونکہ ستاروں ہی سے لوگ, ستاروں ہی کی روشنی میں لوگ سفر کرتے تھے پہلے جو ہے, اور ستاروں ہی سے تعین کرتے تھے اپنی رستوں کا. تو چنانچہ ستارے جو ہیں نمائندگی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے, یعنی بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ بھائی ان میں سے یعنی کوئی بھی صحابی نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں نعوذ باللہ گمراہ کرے, بلکہ ہر صحابی ہمارے ایمان کو مزید پختہ کرنے والا اور مزید اللہ سے جوڑنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, جیسے کہ ہمارا سبق ہوتا ہے اتوار, اس کے دن کیا کہتے ہیں, جمعرات کے دن ہم احکام الجنائز پڑھتے ہیں. اس سلسلے میں اب پتہ نہیں کتنی بچیاں ہو گئی ہوں, میں مشورہ لینا چاہ رہی تھی کہ میں ایک دفعہ نا آپ کے لیے ایک ویڈیو بنانا چاہ رہی ہوں, یعنی ورک شاپ کرنا چاہ رہی ہوں. ورک شاپ کیسی, یعنی آپ کو زوم میٹنگ پہ لے کر لائیو طور پہ جو ہے غسل دینا چاہ رہی ہوں, کسی مطلب کسی بھی بچی کو سامنے رکھ کے. تو آپ کو تاکہ آپ لوگ نا ایک طرح سے ویڈیو تیار ہو جائے. تو کوشش دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ لائیو ویڈیو بنے اور آپ دیکھ لیں. تو اگر اس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کا ضرور بتا دیں, آپ لوگ خاموش نہ رہ کریں, ذرا سا ساتھ تو دیں. دیکھیں ہم تو اللہ ہی کے لیے لگے ہیں نا, ہمارا تو اور کوئی مقصد نہیں ہے نا, صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی لگنا ہے نا. تو اس میں بتائیے کہ آپ کیا کہتی ہیں کہ ہم آپ کو ویڈیو بنا کے بھیج دیں اور یا پھر لائیو جو ہے, تاکہ جو سوالات بھی آپ کے ذہنوں میں آتے جائیں وہ بھی دیتے جائیں. اس کا آپ اس ہفتے جواب دیجئے تاکہ ہم زوم میٹنگ پہ آپ کو لائیو, جیسے اس وقت آپ سن رہے ہیں مجھے نا, اسی طرح لائیو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم پردے میں ہوں گے اور پردے ہی میں آپ کو غسل دے کے دکھائیں گے. اور لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے, آپ یقین کریں, میں کوئی قسم نہیں کہوں گی, یقین دلانے کے لیے میں اب میری زندگی میں نا اب تک کتنے لوگوں نے مجھے فون کر کے جو اچھا آپ بتائیے ہمیں کیسے غسل دینا ہے, اچھا آپ بتائیے, اور اچھا اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے. تو میں یہ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, بہن بیٹھی سن بھی رہی ہوں گی کہ انہوں نے بھی پورا کے پورا تقریباً پتہ نہیں کتنے منٹ لگا کے مجھ سے ایک بات سمجھی. ان کو ویڈیو پہ بھی لیا سمجھانے کے لیے اور سمجھایا. بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت ہی اچھی طرح سمجھایا اور واقعی اچھی طرح. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ایک چیز ہے نا جس کو ہم نے پس پش ڈال دیا اور ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, خدارا میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ یہ نہلانے کا میں نے بار بار آپ کو بتایا. میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس کا ثواب بھی بتاؤں گی. پہلے یہ تھوڑا سا موت کی تیاری, کہ موت کی تیاری کیا ہے. موت کی تیاری ایسے کرنی ہے کہ آپ نے موت کی حقیقی تیاری کیسے کرنی ہے, اگر آپ کے ذمے کسی کا قرض ہے وہ ادا کریں. اپنی وصیت, سب سے پہلے وصیت لکھیں. وصیت کے ساتھ اگر کسی کے ذمے قرض ہے اس کا تھوڑا تھوڑا قرضہ, کہ فرض کریں 1,00,000 روپے کسی کا دینا ہے بھائی, اس کو جا کر یا تو معافی مانگو یا پھر 2,000 3,000 یا کوئی کمیٹی ڈال کے اس کا قرضہ ادا کر دو, یا پھر اس سے معافی لے لو, یا پھر اپنی اولاد کو کہو کہ یہ قرضہ آپ نے کرنا ہے, یہ بہن بھائیوں سے کہہ کے اس کا قرضہ ادا کراؤ. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قرض دار کی تو کہتے ہیں نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی. تو بات صرف اتنا سمجھا رہے ہیں کہ جو شخص قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے اور اس کا دل اس میں ہے اٹکا ہوا کہ میں نے قرضہ ضرور ادا کرنا, کوشش بھی کرتا ہے ادا کرنے کی, اس کے لیے نہیں ہے یہ. لیکن جو شخص کسی کے ہزاروں, اب مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں ہمارے اتنے لاکھوں, کوئی کہتا ہے ہمارا فلاں 1 کروڑ کھا گیا, فلاں اتنے 10 لاکھ کھا گیا. تو آپ یقین کریں کہ یہ جس کا وہ پیسہ کھایا نا وہ اس وقت تو پریشان ہو رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس دن قیامت والا دن ہوگا اور اس کا نامہ اعمال بالکل نیچے جا رہا ہوگا, یعنی اس کا جو ہے گناہوں کا پلڑا نیچے آ رہا ہوگا, نیکیوں کا اوپر جا رہا ہوگا, گناہوں کا بوجھ نیچے آ رہا ہوگا, یعنی گناہ زیادہ ہوں گے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بندے کا فلاں نے حق کھایا تھا,
فلاں نے اس کا 1 کروڑ روپیہ کھایا تھا یا 10,000 روپے کھایا تھا، ذرا اس کو بھی بلا کے لاؤ. جب اس کو بلایا جائے گا تو کہا جائے گا کہ تو نے اس کے 10,000 روپے کھائے تھے. اب اللہ کے سامنے تو مڑ نہیں نہ سکتا، وہ تعویل کاری نہیں نہ کر سکتا، وہ مکاری نہیں دکھا سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ میں نے کھائے تھے. اللہ نے کہا تو نے نیت بھی نہیں کی کہ دینی ہے. وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ میں نے نیت بھی نہیں کی، کیونکہ وہ سب سچ بولنے پہ مجبور ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل اس کی وہ تمام نیکیاں جو اس کے لیے جنت کا باعث تھیں، جنت میں جانے کا ذریعہ بننی تھی، وہ اس کو واپس اس کو دے دو. اور پھر کیا کہا جائے گا کہ اور دے اور دے اور دے، اتنی اور دے، اتنی اور دے، اتنی اور دے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اشرف علی تھانوی صاحب کی کوئی بک یا تحریر میں کہ ایک جو ہے نا جیسے ایک نماز کتنی مقبول نمازیں دینی پڑے گی، جبکہ ایک مقبول نماز کی قیمت پتہ نہیں 700 درہم بتائے، پتہ نہیں کیا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا. یعنی اتنے روپے یعنی اس کے بدلے اتنے روپے دینے پڑیں گے، یعنی اتنی نیکیاں دینی پڑیں گی. تو پوری میرے ذہن میں حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ نکل گیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت میں کیا ہوگا کہ پھر جو ہے وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دو. اچھا نہیں، ابھی تو اس نے کھایا ہے کتنا، 1 کروڑ روپے کھایا ہے، تو ابھی تو نیکیاں تو اس کی اتنی نہیں ہو رہی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ بہترین انصاف پسند ہے، جو کہ عدل کرنے والے ہیں، وہ کہیں گے اچھا اب اس کا کیا کرو، اب اس آدمی جس کے اس نے پیسے کھائے نا، اس کی ساری جو ہے نا گناہ اس پر ڈال دو. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اب وہ بندہ فائدے میں رہا جس نے بے وقوف بنا کے آپ سے 10 لاکھ روپے لے لیے اور دیے نہیں، یا وہ بندہ بے وقوف فائدے میں رہا جس کے 10 لاکھ روپے چوری، یعنی جس کے 10 لاکھ روپے مار لیے اس نے. دنیا کی زندگی میں تو عقل مند وہ رہا جس نے مار لیے ایک طرح سے، کہ جو وہ عیش میں ہے، اس نے 1 کروڑ روپیہ کھا لیا. اچھا جی، 70 مقبول نمازیں ایک بہن نے بتایا. ویسے میں نے 700 مقبول نمازیں پڑھی تھیں جو کہ اشرف علی تھانوی نے بتائی تھی صاحب نے، اب مجھے یاد آ گیا. لیکن بہرحال 70 مقبول نمازیں بھی اگر ہمیں دے کے ایک جان چھڑوانی پڑے تو 70 مقبول نمازیں، تو میں تو کہتی ہوں 70 مقبول نمازوں کو ہی دیکھ لیں تو خدا جانتا اگر میں جب اپنی نمازوں کو دیکھتی ہوں نا تو شاید میری نمازوں میں ایک مقبول نماز بھی نہ ہو. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو اب دنیاوی لحاظ سے تو چلیں وہ فائدے میں رہا، اس نے 50 لاکھ روپے کھا لیے، لیکن اخروی لحاظ سے کس قدر بے وقوف رہا کہ جو نیکیاں اس نے کی اور جو ماں باپ کی خدمتیں کی، جو غریبوں کی امداد کی، چاہے اس نے وہ جو 50 لاکھ کھائے تھے اس میں کسی نے غریبوں کے مکان بھی بنا دیے، لیکن اللہ کی عدالت میں وہ اس بندے کے سامنے کھڑا ہے جس کا حق مارا ہے. اب مجھے بتائیں گے کیا کرنا ہے. تو بھائی یقین کریں کہ دنیا میں دے کے پورا کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کی تیاری کیا ہے. ایک آدمی نے سنے، غور سے سنیے گا، غور سے یہ باتیں شاید یقین کریں یہ بہت تحقیق کے بعد باتیں سامنے آتی ہیں اور عام زندگی میں سنتے بھی نہیں ہیں. ایک آدمی نے طوطا پالا، طوطا کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دنیا دور دور سے سننے آتی تھی اس کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب کیا ہوا ہے کہ ایک دن طوطے کو پڑ گئی بلی، اور طوطا کیا کہہ رہا ہے، بلی اس کو مزے سے کھا رہی ہے اور وہ ٹیں ٹیں کر کے ٹیں ٹیں، بلی نے پکڑا ہوا ہے، بلی اس کو دبوچ رہی ہے اور وہ ٹیں ٹیں کیے جا رہا ہے طوطا. تو بھائی بات یہ ہے کہ کلمے کی پریکٹس ایسی کرو جو نزا کے عالم میں جب موت کا فرشتہ تمہیں اور مجھے پکڑے تو پھر ہماری ٹیں ٹیں نہ نکلے، بلکہ ہائے ہوئی نہ نکلے، بلکہ کلمہ جاری ہو جائے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ کلمہ کیسے جاری ہوگا آپ کے دلوں پہ؟ کلمہ یوں جاری ہوگا، اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے دل کو تمام قسم کے بغض سے، غیبتوں سے، برے گمانوں سے اور فضول قسم کی باتوں سے، اپنے کینے سے اپنے دل کو صاف کریں. کلمہ پڑھیں اور اس کے لیے عادی بنا لیں کہ آپ جب بھی فارغ ہوں آپ کے ذکر آپ کے ہونٹوں سے کلمہ نکل رہا ہو، تاکہ جب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میرے اپنے ساتھ بھی ہوا، میں درود شریف ایک وقت بہت پڑھتی تھی، تو ایک کسی کا فون آیا اور یقین کریں میں بجائے السلام علیکم کہہ رہی ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی، تو وہ کہہ رہے ہیں، پھر مجھے بعد میں خود ہی افسوس ہوا کہ یار میں کر کیا رہی ہوں. تو میں نے اس لیے مثال دی کہ جب آپ کی اتنی روٹین بن جائے گی تو پھر جیسے مرضی موت آئے گی کلمے پہ. دوسری بات
کلمے پہ موت آنے کے لیے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر کلمے پہ موت چاہیے تو ایک بات یاد رکھیں، کلمے پہ موت تب آتی ہے جب آپ کے گھر میں اس وقت اناج نہیں ہے تو کیا کیا، اچھا بھائی کو فون کروں گی ان کے یہاں کنک آتی ہے میرے یہاں بھی کنک بھیج دے، نہیں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ بنائی، اللہ تعالیٰ آٹا ختم ہو گیا آٹا دیجئے۔ جب آپ اللہ کو رب مانیں گے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو جب تک آپ اس کی عملی تصویر نہیں بنتی پھر کیسے کلمے کی موت آ جائے گی بتائیں مجھے؟ 2 باتیں، کلمے کی خوب پریکٹس کرتی رہے ہر وقت، جب فارغ ہوں، جب کام کر رہی ہوں، جب کچھ کر رہی ہوں، کلمہ 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 پڑھتی رہے۔ دوسری بات، جب آپ پر کوئی بات مصیبت آئے، پریشانی آئے، کچھ بھی ہو آئے، اچھا دل کی تکلیف ہو گئی تو کیا، دل کی تکلیف ہوئی تو بس کیا کروں گی، کیا کریں گے، تو فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ ٹھیک کر دے گا، وہ بڑا ایکسپرٹ ہے بھائی، اس کی تو ایک گولی جاتی جسم میں گئی اور ساتھ ہی صحیح ہو گیا حساب کتاب، سب ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، آپ کا جب تک عقیدہ یہ نہیں بنتا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھتی ہوں، اس کے بعد اللہ پاک سے پورے راستے بھی دعا کرتی رہی، مسلے پہ بیٹھ کے بھی دعا کرتی رہی، اے اللہ ڈاکٹر کو میری بیماری سمجھ آ جائے، اور ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا کے اور میرے درد کے درمیان کا پردہ ہٹا دیجئے۔ بڑی دوائیں کہتے ہیں جی، بڑی دوائیں کھائی ہیں جی، میں 3 دن سے لگاتار پیناڈول کھا رہا ہوں، آگمنٹن کھا رہا ہوں، لیکن میری تکلیف نہیں جا رہی۔ ارے بھائی، تیری آگمنٹن اور تیری پیناڈول کے درمیان سے اور بیماری کے درمیان سے، درد کے درمیان سے پردہ نہیں ہٹ رہا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ موت کی تیاری ایسے کرنی ہے، تفسیر قرطبی میں ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسے 3 کرامتیں عطا ہوتی ہیں، اسے توبہ کی توفیق جلد نصیب ہوتی ہے، اسے تھوڑی دنیا پر قناعت نصیب ہو جاتی ہے، اسے عبادت میں نشاط مزہ آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی ایک مومن بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کا عہد کر لیتا ہے کہ ہم تمام اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقے میں پورا کریں گے، نماز پڑھیں گے تو نبی کے طریقے سے پڑھیں گے، 2 سجدے کریں گے، 1 رکوع کریں گے، 4 سجدے اور 2 رکوع نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کے قاعدے پہ چلیں گے۔ اور جس طرح ایک قیدی قید خانے میں اپنی من مرضی نہیں کر سکتا، من مانی نہیں کر سکتا، اسی طرح مومن بندے کو بھی دنیا میں اپنی مرضی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم تو ہیں غلام۔ دوسری طرف چونکہ کافروں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالا ہوتا، اس لیے انہیں اس دنیا میں ہر قسم کی مرضی کا اختیار دیا جاتا ہے، اختیار حاصل ہے، وہ جو چاہے کریں، مگر آخرت میں انہیں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانے اور اپنے آپ کو غلامی میں پیش نہ کرنے کی سزا ہمیشہ کے لیے دی جائے گی۔ اور مومن بنتا چونکہ دنیا میں اپنی منشا کو، اپنی مطلب کو، اپنی آرزوؤں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں گم کر دیتا ہے، اس لیے آخرت میں اس کی ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نزلا من غفور الرحیم۔ کیا مطلب؟ اور اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے لیے ہے جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور اس میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے جو تم منگوانا چاہو، یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی میزبانی ہے جس کی بخشش بھی بہت ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یوں جو ہے جنتی کی مہمان نوازی کی جائے گی کہ جو چاہے گا وہ، ہمارے قاری صاحب بتاتے ہیں کہ جنت میں جو بندہ یہ چاہے گا نا کہ یار میں گھر میں ہوتی تھی نا تو میں کیا کرتی تھی، حلوہ بناتی تھی، اتنا مزہ آتا تھا، کڑی بناتی تھی، پائے بناتی تھی، یقین کریں کہ اس کے سامنے تمام اسباب وہ پیدا کر دے گا اللہ، لیکن بات یہ ہوگی کہ یہاں پر کڑی بنانے میں، یہاں پر حلوہ بنانے میں بڑی گھونٹے لگانے پڑتے ہیں نا، وہاں پر اس کا کام ایسے ہوگا جیسے وہ کارٹون پکچروں میں نہیں دیکھتے، جلدی ہو رہا ہے، کر وہ رہا ہے لیکن ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یقین کریں کہ ایسے ہی ہوگا کہ اس کا دل تسلی میں آ جائے گا اپنے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کا۔
تو وہاں پر جا کے وہاں پر یہاں پر رب چاہیے، وہاں پر من چاہیے زندگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے. اس پر اپنا ایمان رکھیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب آگے تھے ہم کفن بنانے کا طریقہ. کفن بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے. میت عورت کا، کیونکہ میں نا اب ہم لوگ ظاہر ہے مرد کا تو اب ہمارا تعلق ہے عورتوں سے، تو ہم عورتوں کا کیونکہ بہت زیادہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اب تک کم و پیش 50 کفن بنائے ہوں گے، کم و پیش بتا رہی ہوں. ویسے اس سے زیادہ ہی ہے. یہاں میری بہنیں بیٹھی ہوں گی جن کے ساتھ میں بیٹھ کے بناتی ہوں، اور ہم لوگ پیک کرتے ہیں، ایک ایک چیز لکھتے ہیں اور پھر ہم فی سبیل اللہ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. جو کوئی ہمیں پیسے دینا چاہے وہ دے دیتا ہے، اسی فنڈ میں ہم ڈال لیتے ہیں پھر سے. اچھا، اس میں کوئی زکوٰۃ خیرات نہیں ہوتی الحمدللہ. اچھا، اب میت کے لیے کفن بنانے کا طریقہ سنیں، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے اگر میت بہت لمبی ہے تو پہلی چادر جو ہے جس کو ہم لفافہ کہتے ہیں 3.25 گز کا اتار لیں. لیکن عرض پتہ کتنا ہو، جتنا آپ کی ڈبل بیڈ کی چادر نہیں ہوتی جس میں جوڑ نہیں لگتا، 2.5 گز 3.25 گز ایسے ہو عرض، جس میں 2 دفعہ لپٹ جائے. یعنی ایک دفعہ دائیں طرف ڈال کے دائیں طرف دبا دیا جائے، دوسری طرف سے بائیں طرف، جیسے بچے کو نہیں ریپنگ شیٹ میں لگاتے یعنی لپیٹتے ہیں کہ دایاں پلہ لے کے بائیں طرف دبا دیتے ہیں اور بایاں دائیں طرف دبا دیتے ہیں، پھر بچے کو پیک کر کے اٹھا لیتے ہیں اس طریقے سے. تو سب سے پہلی چادر کیا ہے، 3.25 گز کی ہونی چاہیے، اور لمبی نہ ہو، چھوٹی سی ہو، یعنی قد مناسب ہو تو بھائی 2.5 گز بہت ہے. چوڑائی میں نے آپ کو بتا دی 2.5 گز کی چوڑائی ہو، 2.5 گز کی لمبائی ہو. یوں دو اگر نارمل ہے تو بالکل میں سچ کہہ رہی ہوں 2.5 گز کی چوڑائی ہو، 2.5 گز کی لمبائی ہو. 2 چادریں نکال لیں. پہلی چادر لفافہ کہلائے گی، دوسری چادر کون سی کہلائے گی، دوسری چادر کون سی کہلائے گی، دوسری چادر کہلائے گی ازار. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سینہ بند نکالنا ہے. سینہ بند کیا ہوگا، سینہ بند ایسے جیسے آپ نے وہ کبھی لکس کا اشتہار دیکھا ہے جس میں وہ نہا کر نکلتی ہے تو اپنی بغلوں کے نیچے سے ایک تولیہ لے کے لمبا سا تولیہ نیچے تک آیا ہوتا ہے، بس اسی طریقے سے وہ سینہ بند کا کپڑا ہوتا ہے جو ہم نے ہاتھوں کو اوپر کر کے نا، یعنی ہاتھوں کے نیچے سے لے کے اور یعنی کمر تک نیچے تک کمر تک ڈھانک لے. تقریباً اس کا آپ سمجھ لیں کہ 2.5 گز بہت ہے چوڑائی، اور 2.5 یعنی 2.25 گز 2.5 گز بہت. اصل میں کئی میتیں بہت موٹی بھی ہوتی ہیں نا، 2.25 گز یہ میت کے حساب سے کر لیتے ہیں ہم تو پھاڑتے تھے، لیکن اب تو ہم نے بنا کے رکھ لیے ہیں ایک نارمل سائز کے. تو 2.5 گز آپ نے لے لیا لمبائی لے لی، اور تقریباً 1.5 گز چوڑائی یا 2 گز چوڑائی لے لی، بہت بہت زیادہ ہے. یہ نکال لیا، اس کو کہتے ہیں سینہ بند. 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. چوتھی چیز روبٹا، جیسے مرضی نکالو، 1.5 گز کا نکال لو، اس کا آپ بنا کے رکھ دو تو کونا وہ بھی چل جائے گا. روبٹا ایک 1.5 گز کا 2 گز کا روبٹا نکال لو اور چوڑائی اپنے حساب سے رکھ لو. وہ ہم اپنے حساب سے دیکھ لیتے ہیں کہ 1 گز کی چوڑائی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور 1.5 گز لمبائی بھی میرے خیال میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اب تو ہم نے تو روبٹے اوڑھنے ہوتے ہیں نا، تو ہم نے پیچھے سے بھی ڈھانکنا، آگے سے بھی ڈھانکنا، اس وقت تو بالوں کو ڈھانکنا ہوتا ہے. تو یہ اس میں نا کمی بیشی کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایک اتھینٹک رول اللہ نے دے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جی 1.5 گز ہوگا تو میں اللہ قبول کریں گے ورنہ ریجیکٹ کر دیں گے. یہ والی باتیں نہیں ہیں. آگے تیسری روبٹا ہو گیا، اور آخری چیز کرتی، جس کو میں تو کرتا ہی کہہ دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے آ جائے اور تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. یہ 5 چیزیں بنا لی ہیں. اور کرتا کیسے ہے، بہت آرام سے آپ اپنی قمیض کا کپڑا نکالتی ہیں نا بغیر آستین کے، آپ کی جو لمبائی ہے میت کی لمبائی ہے، ہم ایسے نہیں کرتے. ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم 40 انچ تقریباً 40 انچ جو ہے اس کی لمبائی ہو جاتی ہے. 40 2 لے لی ہم نے، تو وہی تقریباً 2.5 گز کی ایک قمیض بنا لو، ختم بات. اب کیا کیا، آگے والا پلہ جو ہے نا اس کو ہم نے تھوڑا سا ہم نے مطلب دونوں طرف سے ہم نے گول گلا کاٹا. آگے والا گلا ذرا زیادہ گہرائی سے کٹتا ہے، اس کو ذرا زیادہ گہرائی سے. خدا کی جانتا ہے، میں قسم نہیں کھاؤں گی، اگر قبرستان سے وہ جو میانی صاحب سے یا قبرستان کے باہر سے کفن لے کے آؤ نا، اتنا بڑا گلا کٹا ہوتا ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے جب ہم اس کو پہنا رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو تھوڑا سا گلا کاٹتے ہیں، تھوڑا سا چھوٹا سا گلا کاٹو، چھوٹا سا گلا کاٹو، اور اس کے بعد ذرا سا اس کو وہ جو سے مردوں کی قمیض میں بٹن ٹیک ہوتی ہے، بس ہلکی سی کاٹ دو، بس اتنا سا. کفن میں ہمارے اکابرین کہتے ہیں کفن کو سینہ نہیں ہے، پجامہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا.
پاجامہ ہماری اختراع ہے. اب لوگ اس پر بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب ہم یہ آپ کو سارا طریقہ بتائیں گے تو ہم آپ کو یہ بھی دکھا دیں گے کہ ہمارے میت کہیں سے نعوذ باللہ. اچھا دیکھیں، پاجامہ ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی ہمیں شریعت میں کہتے بھائی پاجامہ پہنا، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے فتویٰ منگایا اس کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ فتویٰ منگایا کہ پاجامہ جو ہے نہیں ہے، پاجامہ نہیں. 5 چیزیں ہیں. اور مردوں کے کفن میں روبٹہ نہیں ہوگا اور سینہ بند نہیں ہوگا، یعنی سینہ چھپانے کے لیے سینہ بند نہیں ہوگا. مردوں کا صرف بڑی چادر، لفافہ، چھوٹی چادر، ازار، اور 2.5 گز کی بڑی بڑی نہ کہیں بلکہ ایسے کہیں ایک ازار، ایک لفافہ، ایک ازار، اور صرف کفنی کہتے ہیں اس کرتے کو جو میت کو پہنائی جاتی ہے. اس میں بازو بوزی کچھ نہیں کٹے ہوتے، اس میں جسٹ صرف ایسے ہی جیسے وہ نہیں ہوتا، جیسے لوگ وہ پہنتے ہیں رین کوٹ ہوتا ہے نا، رین کوٹ اوپر سے پہن لیا. بعض رین کوٹ میں آپ نے دیکھو کہ بازو نہیں ہوتے بالکل، تو وہ بس ایسے ہی اس طرح کا. تو بہرحال اس طرح سے جو ہے میت کا جو ہے یہ کفن میں نے آپ کو بتا دیا. اور یہ بہت آسان چیز ہے، اس کو بار بار دہرا لیجیے گا. باقی ہماری بچیاں جو ہیں وہ، اور اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے 3 وہ بھی کاٹنی ہے، 3 دھجیاں بھی کاٹنی ہیں. ایک دھجی سے پیر باندھ لیں، دونوں کے دونوں پیر یعنی ٹانگیں باندھنی ہے. کتنی چاہیے؟ 1 گز بہت ہے. اور اوپر سے دوسری دھجی میں آپ نے وہ سر کے اوپر سے جو باندھتے ہیں وہ چاہیے، وہ بھی 1 گز بہت ہے، بہت زیادہ، آدھا گز میں بھی چل جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک جو ہوگی نا وہ ذرا بڑی ہوگی، وہ تقریباً 2-2.5 گز کی ہوگی، جس کو آپ نے میت کے بالکل بیچ میں یعنی نیچے جو ہے میت کے رکھنا ہے، لیکن آپ کا سینٹر آئے گا جس میں سے آپ کا پیٹ کا حصہ بندھے گا. تو ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ، جیسے بیلٹ نہیں باندھتے، جتنی بڑی آپ کی بیلٹ ہونی چاہیے نا، آپ لوگ بیلٹ باندھیں تو زاربند دیکھ لیں، بیلٹ دیکھ لیں اس طرح کی. تو بس یہ تھا میت کے کفن کا. تو امید ہے کہ آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن موت کی تیاری ابھی سے ہو. جس کا قرضہ دینا ہے قرضہ دے لو، جس کو گالیاں دی ہوئی ہیں، جس کو غیبت کی ہوئی ہے، اس سے جا کے معافی مانگ لو. معافی مانگنے کا طریقہ میں بتا دیتی ہوں، جو کہ مجھے میرے قاری صاحب نے کہا نا معافی مانگ لیں آپ جن کی آپ نے غیبت کی ہے. میں نے کہا یہ تو قاری صاحب نے سب سے مشکل کام کہہ دیا. کوئی گندگی پڑی اور قاری صاحب کہہ دیں جی دھو تو یہ تو دھو لیں گے، لیکن یہ والا کام بڑا ٹیڑھا ہے. میں نے کہا قاری صاحب جی یہ کام بڑا ٹیڑھا ہے. کہتے ہیں اچھا، لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کلیف کریں گے، آپ کی نیکیاں لے لیں گے. پھر مجھے اللہ پاک سے جب میں بہت سوچتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حل بتاتے ہیں. پھر یہی ہوا، میں اپنی بھابھی جان کے پاس تشریف لے گئی. جب وہاں سے اٹھنے لگی میں نے کہا بھابھی جان مجھے معاف کر دیجیے گا، کہا سنا میرا کبھی کچھ ہو جاتا ہے، انسان کچھ بات کر دیتا ہے دل دکھانے والی، معاف کر دیجیے گا. کبھی بھی میں نے آپ کا دل دکھایا ہو مجھے معاف کر دیجیے گا، کبھی بھی میں نے آپ کے حق میں کوئی برا کیا تو مجھے معاف کر دے گا. وہ کہتی ہیں ہر دفعہ آتی ہے تو معافی مانگتی رہتی ہے. میں نے کہا ہاں جی ہر دفعہ آتی ہوں معافی مانگتی رہتی ہوں. کیا پتا اس بیچ میں اس دورانیے میں کوئی بات آپ کے لیے میرے منہ سے نکل گئی ہو، بات بھی ختم ہو گئی. اچھا میرا یہ بیان سن کے میرے گھر سے لوگ اٹھے، الحمدللہ اپنے گھر نہیں گئے، بلکہ میں جب یہ موت کا بیان دیا تو میں نے کہا بھائی جا کے منا لو، روٹھوں منہ کو منا لو. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ 4 سنتیں بہت مشکل، یعنی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے نبی کی 4 سنتیں بہت مشکل ہیں کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑ لو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس کے ساتھ صلح رحمی کرو، جو تمہیں محروم کرے اس کو تم نوازو. کتنی مشکل حدیثیں چل رہی ہیں نا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. تو یہ بڑی مشکل تھی 4 چیزیں. جب میں نے ان کو بتایا نا اس کا ثواب کتنا ہے تو وہ ہمیں دوسرے تیسرے دن آ کے کہہ رہی ہیں جی ہم یہاں سے اٹھ کر سیدھے اپنے گھر نہیں گئے. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی جاتے ہوئے کوئی فروٹ لے لینا، کوئی بیکری آئٹم لے لینا. ان کے گھر پہنچ کے کہنا اچھا بھائی سے بہنیں، بہنوں سے بھائی ناراض، لو جی لو اچھا چچا سے بھتیجی، بھتیجی سے چچا ناراض. بڑی عجیب حالت ہے. اچھا جی کہنے لگے ایک بہن نے کہا، وہ تو خیر نہیں سن رہی ہوں کہ وہ بہت دور بیٹھی ہیں اس وقت. تو بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ میں تو مٹھائی لے گئی تھی پتہ نہیں یا کچھ ایسی بیکری آئٹم. میں گئی تو بھائی نے میرا دروازہ کھولا. انہوں نے کہا کیسے؟ بھائی آپ لوگوں کی بڑی یاد آ رہی تھی آ گئی. اور بس پھر بیٹھ گئے باتیں کرتے رہے. وہ یہ چیز دے دی جو. اور اس میں جب اٹھ کے آنے لگے تو بھیا
میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے مجھے معاف کر دیں اللہ کے حضور، ختم بات ہو گئی. یعنی انتہائی مشکل کام اتنا. میں نے ان سے کہا، بلکہ میں اپنے بیان میں بتاتی ہوں کہ بھائی اس کے لیے پہلے کلمہ پڑھ کے جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کے جاؤ، اس کو ایک تسبیح پڑھ کر کلمے کی ہدیہ کر دو اس کے دل پر کہ اللہ تعالیٰ. تو پہلے تسبیح جو ہے ہدیہ کر کے جاؤ، اس کے دل کو ہدیہ دو. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کو تحفے بھیجے، آج آپ کو تحفہ بھیج رہا ہے، کل آپ کو تحفہ بھیج رہا ہے، پرسوں آپ کو تحفہ بھیج رہا ہے، مجھے تو کوئی 2 دن لگاتار تحفہ بھیجے، مجھے تو بس میرا تو دل ہی کچھ ہو جائے گا، یار یہ بہت اچھا بندہ ہے، یہی آتا رہا ہے میرے کا. تو کہنے کا یہ صرف ایک مطلب بتا رہی ہوں سمجھانے کو. تو جب تحفے بھیجتا ہے، تو جب آپ کی طرف سے اتنے تحفے کلمے کے جا رہے ہیں، تو اس کے دل میں ضرور وہ گرہ کھل رہی ہے ان کی، اس کے دل میں ضرور اثر پیدا کر رہا ہے آپ کا کلمہ. ارے کلمے کا بڑا اثر ہے الحمدللہ. تو کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ، اس کے دل کو ہدیہ کرتی ہوئی جاؤ. اے اللہ میں نے یہ ابھی 10 دفعہ پڑھا، اس کو دل کے ہدیہ، اللہ اس کا دل موم کر دے، اور اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے بدتمیزیاں نہ کرے، اللہ میرے لیے میرے دل کا کفل توڑ دے، میری انا کو توڑ دے، میری انا ختم کر دے. دعا کرتے ہوئے جائیں. پھر دیکھیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ میرا بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ اگر کوئی مجھ سے ناراض ہے تو میں اس کو بھی منا لوں. میرے حق میں بھی دعا کریں، اپنے حق میں بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحزاب آپ کے لیے کیوں منتخب کی گئی؟ کیونکہ 3-4 باتیں ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب ایسی سورت ہے جو بالکل شکست خوردہ لوگوں کے لیے، جو اپنے ہاتھوں سے پریشان ہو گئے، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے ہیں، جو زندگی سے مایوس ہو گئے، یہ ان کو دلوں کو جلا بخشے گی، ان کے دلوں کو زندہ کرے گی، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط کرے گی. یہ وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اندھیرا جتنا گہرا ہو، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ روشنی ضرور بھیجتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی ہاں ایک نہ ایک دن سنوائی ضرور ہوتی ہے. یوں لگ رہا ہوتا ہے حالات سے کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ضرور پرسان حال ہیں. تو یہاں پر پردے کے احکامات ہیں، آگے آئیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد یہ کہ پردے کے احکامات سورہ احزاب میں کیوں رکھے، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو میں نے ابھی تک بیان نہیں کیا، اس کو غور سے سنیے. پردے کے احکامات اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیے سورہ احزاب میں کہ سورہ احزاب میں مسلمانوں کو 25 دن ہو گئے تھے جو کہ انہوں نے مدینہ شہر سے باہر نکل کے خندق کھودی. 3000 صحابہ نے 6 دن لگاتار 5 گز 5.5 گز گہری خندق کھودی. ٹھیک ہے، اور کتنے میل تھے، پتہ نہیں کتنا میل بنتا ہے یہ جو انہوں نے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا بھی تھا کتنے میل جو ہے انہوں نے خندق کھودی. تو اس میں کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کے لیے ٹھنڈ تھی، پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جب اپنی جان سے پوری جان سے ایک چٹان آ گئی، توڑنا چاہ رہے ہیں، چٹان نے ٹوٹ رہی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور یہ بتا دیا دنیا کو کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ضرب لگائی تو ایک چمک نکلی جس سے اللہ کے نبی نے کو پتا چلا کہ روم فتح ہو جائے گا مسلمانوں کے ہاتھوں. دوسری ضرب لگائی تو پتا چلا ایک روشنی سے نکلی، فارس فتح ہو جائے گا. روم اور فارس اس زمانے میں، اور یمن کا بھی غالباً تھا اس میں. تو اس طرح ضرب لگائیں، 2 لکھا، کہیں 3 لکھا. اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور، نہ صرف یہ 2 خوشخبریاں پکی نظر آئیں، اور تیسری یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ آج کے بعد سورہ احزاب یعنی جنگ احزاب کے بعد، غزوہ احزاب کے بعد کبھی بھی مسلمان جا کر مسلمانوں پہ کوئی اٹیک نہیں کر سکے گا، حملہ. ہمیشہ مسلمان جا کے اٹیک کریں گے. یعنی اس کا مطلب مسلمان پاورفل کنڈیشن میں آ جائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد چلے گی. اور اب مسلمانوں کی وہ حالت، وہ قسمہ پرسی والی حالت نہیں رہے گی جس حالت میں مسلمان اتنے دنوں سے تڑپتے رہے. اور پھر چھانٹی ہو گئی
اچھے نیک لوگوں کی چھانٹی ہو گئی، اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں کی چھانٹی ہو گئی، منافقین کی چھانٹی ہو گئی، یہودیوں کی چھانٹی ہو گئی، اور یہودیوں کا کردار بھی نظر آ گیا کہ کیسے انہوں نے اس وقت جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تمام بیویوں کو، اپنی تمام امت کی ماؤں کو، بہنوں کو، امت کے بزرگوں کو، امت کے بچوں کو ایک جگہ جمع کر کے بنو قریظہ کے سامنے لا کھڑا کیا کہ بنو قریظہ سے اسٹیٹمنٹ اور ایک معاہدہ تھا کہ یہ ہر حالت میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. لیکن اب بنو قریظہ نے کفار کے سمجھانے پر کہ کفار نے کہا کہ آج نہیں تو کل ہم مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے، ہم اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں، آج نہیں تو کل مسلمانوں کو شکست دے دیں گے، پھر تمہاری خیر نہیں، ہم تمہیں بھی لے بیٹھیں گے، اس لیے تم ہمارا ساتھ دو. اور وہ تو پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ناپسند کرتے تھے، صحابہ کو بھی، اور انہوں نے اس پر برملا وہ کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھی ہیں تمہارے. اب جو منافقین تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں، انہوں نے بھی سوچا کہ یہ تو، انہوں نے بھی عام مسلمانوں سے کہنے لگے یہ تو تمہارا یہاں پر رہنا کوئی تمہیں کام نہیں دے گا، تم لوگ فضول میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو، چلو یہاں سے نکلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. اچھا، یہ آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ خود اقرار کر رہے ہیں کہ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان کیا گیا اور سخت زلزلے میں ڈال دیے گئے، اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اس کے رسول نے محض دھوکے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جبکہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا اے یثرب کے لوگوں، اے مدینہ کے لوگوں. یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینہ النبی کہلانے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اور بعد میں صرف مدینہ مدینہ رہ گیا. ٹھیک ہے نا. تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں، سو لوٹ چلو اپنے گھروں کو. اور بعض لوگ ان میں نبی سے اجازت مانگتے تھے، کہتے تھے ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں. یعنی اب کیا ہوا، بنو قریظہ سے بھی ہمارے گھر والوں کو وہ نہیں ہے، امن نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اب اتنے دن ہو گئے پتہ نہیں ہمارے گھروں کا کیا حال ہوگا، چنانچہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہی بِأَوْرَا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان کے گھر نہیں ہے. ان یریدون الا فرارا، یہ محض ان کا یہ بھاگنا چاہتے تھے، راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے. ولو دخلت، اور اگر مدینہ میں اس کے اعتراف سے ان پر کوئی آگ گھسے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو دخلت، اور اگر کوئی مدینے میں کوئی دشمنوں کا کوئی گروپ آ جائے، کوئی گروہ آ جائے، کوئی فوج آگ گھسے، تو فرمایا کہ اگر مدینہ میں اس کے اعتراف سے ان پر کوئی آگ گھسے، پھر ان سے فساد کی درخواست کی جائے، تو پھر ان سے کہا جائے کہ اب تم لڑو، تو یہ اس کو منظور کر لیں، اور تو یہ اس کو منظور کر لیں. ٹھیک ہے. اور ان گھروں میں بہت ہی کم ٹھہریں، یعنی جب یہ دیکھیں گے نا کہ ہم پر آئی بنی ہے نا ہمارے بچوں پہ، تب یہ نہیں نکلیں گے، پھر تو یہ ضرور نکلیں گے، اپنے گھروں میں نہیں ٹھہریں گے. حالانکہ یہی لوگ پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی باز پرس ہوگی. ہم یہ کہتے تھے نا، یقین کریں، ہم بچپن میں کیا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ اگر ہم یہ اس امتحان میں پاس ہو گئے نا تو ہم پتہ کیا کریں گے، ہم ایک روزہ رکھیں گے یا 2 رکعت نماز. 2 رکعت سے کیا ہم 100 رکعت مان لیتے تھے، اور اس کے بعد کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ. بچپن تھا نا، اس کے بعد کون پڑھتا تھا، اللہ ہی رحم کرے، کچھ پڑھ لی تو پڑھ لی ورنہ کچھ وہ بھلا دیتے تھے.
تو اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی باز پرس ہوگی. اور آپ فرما دیجئے کہ تم کو بھاگنا کچھ نافع نہیں ہو سکتا, تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا. اگر تم فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو اور اس حالت میں کہ بجس تھوڑے دن کے اور زیادہ متمتع نہیں ہو سکتے, فرمایا تو تم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ تھوڑے دن. بھائی یہاں سے تم جنگ سے بھاگ جاؤ گے, جنگ سے بھاگ جاؤ گے تو تھوڑے دن, کیا پتا کہ جب بھاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چوٹ لگائے, کوئی بیماری دے, مر جاؤ, لیکن کتنا زیادہ کر لو گے؟ یہاں تو تمہیں سامنے موت نظر آ رہی ہے اور موت ہو بھی سکتی ہے, لیکن اگر تم یہاں نہیں رہے تو کسی نہ کسی وقت تو تمہیں موت نے آنا ہی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے موت سے بچ گئے. یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے. اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے, یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل سے تم کو روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے, اور خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. اللہ اکبر. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں یہاں پر, اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک تعالیٰ میں مطلب بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ ایسی اللہ پاک نے ڈالی بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا مل کر میرے مقابلے میں آ جائے اور میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں یہاں تو کوئی شخص اس شخص کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا. آئیے میں اس بات کو اس طرح بتاتی ہوں آپ کو کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں, یا عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ جنہوں نے بہت کام کیا ختم نبوت کا, فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا تو مجھے خیال آیا کہ قرآن مجید کا وہ ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں جو حضرت شیخ عبد القادر محدث دہلوی علیہ نے لکھی. میں نے قرآن مجید جیل میں منگوایا اور پڑھنا شروع کیا. جب میں اللہ الصمد پر پہنچا تو اللہ الصمد کا جو معنی آپ نے کیا تھا, یعنی کس نے؟ شیخ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے. وہ میں نے اس سے پہلے نہ سنا نہ پڑھا تھا. حضرت نے اللہ الصمد کا مطلب لکھا ہوا تھا نراس ترک لکھا ہوا تھا کہ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ نراس ترک لکھا ہوا تھا, جو میرے سمجھ میں نہ آیا. بڑا بے چین ہو گیا. پھر مجھے خیال آیا کہ جیل میں ہندو پنڈت بھی قید ہے, اس سے نراس ترک کا معنی پوچھتا ہوں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ لکھتے ہیں میں اس پنڈت کے پاس گیا, اس سے ساری بات کہی اور کہا نراس ترک کے کیا معنی ہیں؟ میرا پوچھنا تھا کہ پنڈت وجد میں آ کر جھومنا شروع ہو گیا. میں کافی پریشان ہو گیا, اور جو پنڈت تھا وہ گھومے جا رہا ہے. میں کافی پریشان ہو گیا کہ یہ پنڈت کر کیا رہا ہے. کہ میں نے معنی پوچھا ہے اسے دیکھو کیا ہو گیا. تو میں نے تو صرف معنی پوچھا ہے. کافی دیر کے بعد وہ اپنی کیفیت میں واپس آیا تو میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے, میں نے تو نراس ترک کا معنی پوچھا, تو وجد میں آ گیا, ایسا کیا ہو گیا؟ پنڈت نے جواب دیا, یعنی ہندو پنڈت نے جواب دیا, سن سکے گا؟ میں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں. پنڈت بولا تو پھر سن. نراس ترک کا مطلب ہے سنسکرت زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے وہ جس کا کام کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا. کیا فرمایا اس ہندو پنڈت نے؟ اس نے کہا نراس ترک کا مطلب یہ ہے کہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے کہ وہ جس کا کام کوئی روک نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ بارش برسانا چاہے کوئی ان کو روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ 1 گھنٹہ بارش برسانا چاہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ 10 سال لگاتار بارش برسا سکے اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا. اللہ الصمد. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ تھی. پتہ نہیں کب تک میری یہ کیفیت رہی کہ میں بار بار مطلب بے ہوش پڑا تھا, اور جب اٹھا تو میں کہتا رہا اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. تو میری پیاری بہنوں, اس میں مجھے بڑا اچھا لگا, یہ اس سے مطابقت بھی تھی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اے منافقین, اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے
تو پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تمہیں بچانا چاہے کسی کو تو پھر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، جب فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو میخوں والا فرعون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے میخوں والا فرعون، میخوں والا، وہ کیا کرتا تھا، جیسے مینڈک کا آپریشن کرتے ہوئے اس کے پاؤں پر کیلیں ٹھونک دی جاتی تھی نا، وہ ایسے ہی انسانوں میں کیلیں ٹھونک دیتا تھا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہی کیا۔ اور پھر کیا ہوا، جب ظلم کی انتہا ہو گئی اور ایک کہتے ہیں ٹیلا یا ایک چٹان سی تھی، اس نے کہا یہ اب یہ بندی ہوئی ہے نا، اس کے سر پر یہ چٹان کو چھوڑ دو۔ تو اس وقت جب ان کو آسیہ کو پتا چلا کہ اب جو ہے یہ چٹان میرے سر پہ آ گرے گی، تو اس وقت انہوں نے کہا، قرآن میں اس کی آیت کو لکھا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے میرا وہ گھر دکھا دے جو تیرے گھر کے ساتھ ہو، یعنی جنت میں مجھے وہ گھر دکھا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کو واق کر کے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے سامنے کھول دی۔ ہماری اماں ہی لگی نا آسیہ کی، ان کے سامنے فرعون کی بیوی جو تھی ان کے سامنے کھول کے رکھ دی، واق کر کے رکھ دی، کھول کے رکھ دی، اور وہ جنت کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں روح کف سے انصری کو پرواز کر گئی، اور اتنی دیر میں کہ جب روح نکلی تو اسی وقت آ کر ان پر وہ چٹان آ کر گری۔ چٹان نے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں چٹان گرنے سے وہ مر گئیں، لیکن یعنی ان کو شہادت ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے پہلے ہی، اس تکلیف کو جھیلنے سے پہلے ہی اللہ کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے بہت تکلیف جھیلی ہے، یہ اپنے امتحان میں پوری اتری ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین فرعون کی بیوی انشاءاللہ العزیز جنت میں ہوں گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو کہا جو سنا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کام میں برکت عطا فرما دے، لوگوں کو جڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو عمل کی توفیق اور پیپر دینے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جتنے بھی گروپ ہیں، ہمارے جتنے بھی 6-7 گروپ جو ہمارے ختم نبوت کے ہیں، ہمارے جو تجوید قرآن کے گروپ ہیں، ہمارے جو نماز 15 دن میں 20 دن میں 1 مہینے میں نماز ٹھیک کر لیجئے، اصلاح نماز کا، حی علی الصلاۃ کا گروپ ہے، بچوں کا گروپ ہے 5 سے 10 سال اور 10 سے 15 سال کے 2 گروپس ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے گروپس کو ہمارے قبول فرما لے، منظور فرما لے، اور اللہ تعالیٰ جو بچیاں جو بہنیں اس کو چلا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ جو سن رہے ہیں ان کو بھی، اور اللہ تعالیٰ جو آگے پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے، ان کے لیے آسانی فرما دے ہر لحاظ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ کچھ باتیں تھیں لوگوں کے دماغ میں، ایک بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ قادیانیوں کا بائیکاٹ کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے دھیمے مزاج کے تھے اور وہ تو بڑے رحمت للعالمین تھے۔ تو میں نے یہ سوال جب سنا میرے سامنے آیا تو میں نے اس کا جواب پھر الحمدللہ کتب کا مطالعہ کیا اور پھر جواب اس کا سنیں۔ ان جابر بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی، یعنی کالا، یہاں پہ حدیث پاک ہے جس کا مطلب ہے اعراب کے بغیر ہے، اس لیے کوشش کر رہی نہیں پڑھوں۔ آج سسم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرمایا، قعب بن اشرف یہودی کا کام کون تمام کرے گا؟ اس نے اللہ اور رسول کو بہت ستا رکھا ہے۔ یہ سن لیں، میں آپ کو مستند بالکل حوالوں کے ساتھ ایک ایک چیز، یعنی کتاب کیا ہے، باب قتل قعب بن اشرف، کتاب المغازی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج سسم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، قعب بن اشرف یہودی کا کام کون تمام کرتا ہے؟ اس نے اللہ اور رسول کو بہت ستا رکھا ہے۔ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کام کو انجام دوں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ احادیث کے مطابق یہ بدبخت شخص مدینہ منورہ کا رہائشی تھا، اور بدر میں اہل کفر کی شکست پر بڑا بھنا اٹھا، یعنی جب کافروں کو شکست ہوئی تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہائے ہائے کافر کیسے شکست کھا گئے، آج زمین کا پیٹ اس کی پوچھ سے بہتر ہے۔ یہ بدبخت اشعار میں آپ کی ہجو کرنے لگا، تو یعنی جب اہل کفر کو بدر کی جنگ میں شکست ہوئی تو کہنے لگا آج زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے۔ یہ بدبخت اشعار میں آپ کی ہجو کرنے لگا،
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ اس پر غلامان محمد میں سے قبیلہ اوس کے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور ہے میں اسے ختم کر دوں؟ آپ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی ہاں حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جس پر انہوں نے عرض کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اسے نمٹنے کے لیے جس طرح مناسب سمجھوں معاملہ کروں، میں جیسے چاہوں میں نپٹوں، آپ مجھے یہ اختیار بھی دے دیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب بن اشرف کے پاس پہنچے اور کہا دیکھو یہ شخص پیغمبر اسلام ہم سے زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ کہاں پہنچے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف کے پاس پہنچے اور کہا تھوڑی سی اسلام کی تھوڑی سی برائی، یعنی اس کی فیور لینے کے لیے، کیونکہ جنگ نام ہے دھوکے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھو یہ شخص پیغمبر اسلام ہم سے زکوٰۃ مانگتے ہیں جبکہ ہمارے پاس خود کھانے کو نہیں ہے، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے لیے کچھ قرضے کا انتظام کر دو، یعنی ایک پلاننگ کے ساتھ آئے تھے نا، ایک تدبیر کر کے۔ کعب بن اشرف نے جواب میں کہا ابھی کیا ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ابھی کیا ہے، ابھی آگے دیکھو کیا ہوتا ہے، ابھی کیا ہے، خدا کی قسم آگے چل کے تمہیں اور بھی بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات یہ ہے کہ ہم ایک بار پیروی کر چکے ہیں نا، ہم ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے ہیں نا، اب اچھا نہیں لگتا کہ ایک دم سے ان کو چھوڑ دیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انجام کیا ہوتا ہے، یعنی ہمیں نظر تو آ رہا ہے۔ خیر ہم اس غرض سے آئے کہ ایک دشک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ خیر ہم اس غرض سے آئے کہ ایک دشک یا 2 دشک غلہ یا کھجور ہمیں قرض گروی رکھوا دو، گروی یعنی قرض دے دو، تو ہمیں آپ دے دیں گے اتنی، یعنی اتنی کھجور دے دیں گے جتنی ہم آپ سے مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہم کیا چیز اچھا کیا فرمائیں؟ اچھا کعب نے کہا اچھا اس کا انتظام ہو جائے گا، یعنی میں تمہیں ایک وسق یا 2 وسق جو ہے غلہ یا کھجور جو ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہم کیا چیز بطور رہن رکھوائیں، یعنی اس کے بدلے ہمارے پاس پیسے تو ہیں نہیں، ہم کیا چیز تمہیں دیں؟ کعب نے کہا اپنی عورتوں کو بطور رہن ہمارے پاس رکھوا دو، یعنی اپنی عورتیں رکھوا دو۔ انہوں نے غیرت کی وجہ سے انکار کر دیا، اور ان کا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی عورتیں تمہیں رکھوائیں۔ تو کعب نے کہا اپنے بچے ہمارے پاس رہن رکھوا دو۔ انہوں نے فرمایا اگر ہم نے اپنے بیٹے گروی رکھوا دیے تو لوگ ساری زندگی تانا دیں گے کہ یہ وہی بچے ہیں جنہیں 1-2 دشک کے عوض رہن رکھوایا گیا تھا، یعنی ان بچوں کی قیمت اتنی سی ہے، بس ذرا سی گندم کے بدلے ان کو رہن رکھوایا، ہم نہیں ایسا کر سکتے۔ پھر فرمایا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس اپنے ہتھیار بطور رہن رکھوا دیتے ہیں، ہم اپنے ہتھیار تمہیں دے دیتے ہیں، یعنی اس کے بدلے تم سے 1 یا 2 دشک جو ہے وہ کھجور خرید لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، یا گندم یا جو بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس اپنے ہتھیار بطور رہن رکھوا دیتے ہیں۔ کعب اس پر راضی ہو گیا، یعنی جب ہم تمہارے پیسے دیں گے یا تمہاری جو کھجوریں دیں گے تو ہم اس کے بعد لے لیں گے۔ کعب اس پر راضی ہو گیا، اور حضرت صحابی رسول محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آنے کا وعدہ کر کے واپس چلائے کہ بھئی آپ تیار رکھیں، ہم آتے ہیں رات کو یہ اپنے ہتھیار لے کے، تو آپ پھر ہمیں دے دیجیے گا۔ پھر رات کو جب حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کعب بن اشرف کے بھائی، تو انہوں نے کیا کیا، کعب بن اشرف کے بھائی ابو نائلہ کو ساتھ لے کر آئے جو کہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے پہنچ کر کعب کو آواز دی، کیونکہ ان کو پتا تھا نا کہ اس وقت رات کا وقت ہے، اس وقت تو آپ کو پتا نا ٹیوب لائٹس ہوتی ہیں، اس وقت تو کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے جان کے ایک کام یہ کیا کہ ابو نائلہ کو ساتھ لے کے آئے جو کہ کعب بن اشرف کے بھائی تھے۔ انہوں نے پہنچ کر کعب کو آواز دی کہ اس نے انہیں قلعے کے قریب بلایا۔ جب کعب قلعے سے اترنے لگا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ اتنی رات کہاں جا رہے ہو؟ کعب نے کہا محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اس کی بیوی کہنے لگی میں نے جو آواز سنی ہے اس سے خون ٹپک رہا ہے، یعنی مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی غلط ارادہ لے کے آئے ہیں۔ لیکن کعب نے اسے تسلی دی اور سر پر چادر اوڑھ لی، سر پر چادر اوڑھتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ اس کے بدن سے خوشبو کی مہک آ رہی تھی۔
صحابی رسول حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے تو آج تک ایسی عطر 20 خوشبو نہیں سونگی، میں نے یعنی آج تک اتنی اچھی خوشبو نہیں سونگی، اتنی خوبصورت خوشبو۔ کعب نے اس کے جواب میں کہا کیوں نہیں، میرے پاس عرب کی ایسی عورت ہے جو سب سے زیادہ معطر رہتی ہے اور حسن جمال میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب سے کہا کیا میں تمہارا سر سونگ لوں، اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ کعب نے کہا ہاں سونگ لو، یعنی جب بھی کسی کی تعریف کرو نا تو وہ شخص بھول ہی جاتا ہے۔ تو فرمایا آپ نے کہا سونگ لو، اس نے کہا سونگ لو، آپ نے خود بھی اس کا سر سونگا اور اپنے ساتھیوں کو بھی سونگایا، پھر کچھ دیر باتیں کی اور دوبارہ کہا کہ ایک مرتبہ اور تمہارا سر سونگ لوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے سونگ لو، اس مرتبہ یعنی بہت بھینی بھینی خوشبو ہے سونگ لوں؟ انہوں نے کہا سونگ لو۔ اس مرتبہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب کا زور سے سر پکڑ لیا، سر زور سے پکڑ لیا، اور ساتھیوں ابو نائلہ اور عباد بن بشیر نے اس کا سر کاٹ لیا، یعنی سر کاٹ دیا، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر بقی غرقد میں پہنچ کر نعرہ بلند کیا، یعنی جنت البقیع میں جا کر نعرہ بلند کیا اور کعب کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، جس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ اب سن لیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دعا دیتے اور کیوں کہتے افلاحت الوجوہ افلاحت الوجوہ افلاحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب رہیں، یہ چہرے کامیاب رہیں، یہ چہرے کامیاب رہیں۔ ان لوگوں نے عرض کیا وجہ کا یا رسول اللہ، وجہ کا یا رسول اللہ، وجہ کا یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ بھی ہے اللہ کے رسول، آپ کا چہرہ بھی اللہ کے رسول، آپ کے چہرے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 576 576۔ اس بدبخت یہودی طاغوت کا قتل ہجرت کے 25ویں مہینے اس بدبخت یہودی طاغوت کا قتل ہجرت کے 25ویں مہینے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 2 سال 1 ماہ ہوئے تھے، 14 ربیع الاول کو ہوا، جبکہ اسلامی ریاست مدینے میں قائم ہو چکی تھی۔ اس لیے اسلامی قانون کے مطابق کعب بن اشرف ملعون کو توہین رسالت پر سزائے موت دی گئی۔ سمجھ آ گئی کہ بھائی آسیہ ملونہ نے فالسے کے کھیت میں کھڑے ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، کیس چلا، آسیہ ملونہ کو چھوڑنے کا، آزاد کرنے کا کسی میں دم نہیں تھا۔ حکومت چینج ہو گئی اور 3-3.5 سال پہلے آسیہ ملونہ کو پورے پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیج دیا گیا۔ اب سوچ لیں ہماری ریاست مدینہ ہے، اگر ہے تو پھر آسیہ ملونہ کو کون یہاں پر لا کر قتل کرے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا بدلہ لے گا؟ ارے اگر ہم ابھی بھی نہ سمجھیں گے، اگر ہم ابھی بھی نہ جاگیں گے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان۔ اور مرزا قادیانی کے ماننے والے جھوٹے نبی کے سچے پیروکار ہیں، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی، لیکن ہم ان کے جھوٹے پیروکار ہیں۔ میں اپنے لیے کہہ رہی، سوچ لیں، تھوڑی سی سخت الفاظ ضرور ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ جب آسیہ ملونہ کو سارے نیٹ پہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آسیہ ملونہ کو کس رات اور کس دن پورے پروٹوکول کے ساتھ، اس کا ویزا، اس کے پاسپورٹ کے ساتھ اس کو بیرون ملک بھیجا، کس نے بھیجا؟ خود آپ دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ ریاست مدینہ ہے، کیا یہاں پر جو ہوا وہ صحیح ہوا؟ کیا جو بھی پرائم منسٹر اس وقت تھا اس نے یہ سب کچھ صحیح کیا؟ ارے اگر ان باتوں سے بھی اگر دل کی آنکھیں نہیں کھلتی نا تو پھر تو ہمارے دل مر چکے ہیں اور پھر نہیں کھل سکتے۔ میں کسی ایک بات کو بھی نہ کسی ایک موڑ پہ نہیں، میں آپ کے سامنے لمحہ فکریہ رکھ رہی ہوں کہ اگر آپ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہوں تو ان کے زمانے میں تو پھر ہم ابھی بھی خاموش رہتے اور ہنستے اور مسکراتے رہتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالے ایک دن بھی خاموش نہیں رہے، اور ایک دن بھی خاموش نہیں رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جالے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار انہوں نے بدلہ لیا اور خوب بدلہ لیا اور خوب بدلہ لیا، الحمدللہ رب العالمین۔ عورت کے معاملے میں اسلام بالعموم مائل بارحم ہے،
عورت کے لیے اسلام میں بڑی لچک رکھی ہے. اسی وجہ سے جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں تلوار لیے ہندا کے سر پر جا پہنچے تو عورت محسوس ہونے پر تلوار ہٹا لی کہ یہ ہندا عورت ہے. حالانکہ ہندا نے حضرت ابو امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. لیکن توہین رسالت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ایک ایسا گھنونا جرم ہے جس کی سزا کسی کو یعنی جس کی سزا سے کسی کو بچاؤ نہیں ہے. فتح مکہ پہ ابن قتل کی 2 لونڈیوں کو معافی کے عام اعلان سے بری کر دیا تھا. سب کو کہا تھا کہ سب کے لیے معافی ہے، لیکن ابن قتل کے لیے معافی نہیں ہے. کس کے لیے؟ اکرمہ بن ابو جہل کے لیے معافی نہیں ہے، عبداللہ بن قتل کے لیے معافی نہیں ہے، مقیس بن سبابہ کے لیے معافی نہیں ہے، عبداللہ بن سعد ابی سرح کے لیے معافی نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی دوسری روایت. تو اسماء بنت مروان یہودیہ جو شان رسالت میں گستاخی کی مرتکب تھی اور جو گستاخی کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز شعر پڑھتی تھی، جس پر ایک نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی نے اسے قتل کرنے کی منت مان لی، جبکہ وہ نابینا تھے. ہم تو بینا ہیں، ہماری تو آنکھیں ہیں. رات کی تاریکی میں اسے ٹٹولا اور قتل کر دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غائبانہ مدد کی ہے تو عمیر بن عدی کو دیکھ لو، تو عمیر بن عدی کو دیکھ لو. اب آپ دیکھ لیں دونوں واقعات ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جہاں آئے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار اور محبت کی، اور جہاں آئے بات نبی پاک تو وہاں پر ہم نے پیار اور محبت سے کام لینا ہے. لیکن جہاں آئے بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی تو اس کے لیے بہت معذرت. ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنے تئیں جو کچھ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. اور اب ہمارے دور میں جو ایک فتنہ، یہ فتنے کو تو ختم کرنے والے صحابہ جیالے موجود تھے، اب جیالے مسلمانوں کی ضرورت ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی ضرورت ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی ضرورت ہے. یاد رکھیں سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے. ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں بیدار ضروری ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی سوچ پر، آپ کے خیالات پر، آپ کی آرزوؤں پر فیصلے دے دیتے ہیں. یقین کریں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لاڈلی امت کے لیے تمام اصول بدل دیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لاڈلی امت کے لیے 1,24,000 نبیوں کی امتوں کے بالکل برعکس اصول بنائے، جس میں اتنی آسانیاں رکھی کہ یہ میرے لاڈلے نبی کی امت ہے، ان کے لیے آسانیاں 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 آسانیاں. 3 آسانیاں بتاتی ہوں، اور باقی یہ وقت ختم ہو رہا ہے، نماز کا بھی وقت ہونے والا ہے اور دعا کا بھی. 3 آسانیاں. پہلے کوئی شخص اپنے گناہ کا ارادہ کرتا تھا دل میں کہ میں فلاں کی چوری کر لوں، اس کے لیے اسی وقت اس کی سزا لکھ دی جاتی تھی. دوسری بات، محمدی امت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی ہی بات کا دوسرا حصہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو منع کر دیتے ہیں کہ ابھی یہ سوچ رہا ہے ابھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے، نہ کہ سزا کو لکھوا دے. نہیں، کیا پتا کہ یہ صحیح ہو جائے، کیا پتا اصلاح ہو جائے اس کی، ابھی نہ لکھو. پہلے جو امتیں تھیں اتنے 1,24,000 نبیوں کی، ان میں سے کسی کا گناہ ہوتا تھا، کوئی چوری کرتا تھا تو چور کے ہاتھ کاٹ دینے کے حکم تھا. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے اس کے ساتھ اس کے دروازے پہ راتوں رات لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ راشی ہے، یہ مرتشی ہے، یہ خائن ہے. جو گناہ کیا جاتا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں
اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بدل کے رکھ دیا اور کہا من سترہ مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھا اس کا چرچا نہ کیا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ڈھک لے گا۔ یہ کہا کہ جا کے پیار سے سمجھایا جائے اور اس کو منع کیا جائے، اس کے حق میں دعا کی جائے، نہ کہ اس کا چرچا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چرچا مت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ کام نیکی کا کرنے کی سوچ ہی رہی ہے تو لکھ لو فوراً کہ نیکی کا ثواب لکھ دو۔ آج آپ نے کہا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں جو ہے مسجد کے نمازیوں کے لیے ایک کولر لگوا دیتا ہوں تاکہ یا فلاں مدرسے میں ایک کولر لگوا دیتا ہوں تاکہ ٹھنڈا پانی جو ہے نصیب ہو جائے بچوں کو۔ آپ نے سوچا، اللہ نے فرمایا کہ اس نے سوچ لیا ثواب لکھ دو، ابھی کیا نہیں ہے۔ ایسی لاڈلی امت ہے، اس پر جو ہوئے ہیں انعامات اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ انشاءاللہ العزیز وقت کے ساتھ ساتھ بیان کرتی رہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور سننے کی اور کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، اللہ قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجئے۔ جتنی میٹنگ سننے والے لوگ ہیں ان سب کو دنیا اور آخرت کی، ان کے اہل خانہ سمیت، میرے اہل خانہ سمیت، مجھ سمیت، ان سمیت یا اللہ تمام دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خیریں کو عطا فرما دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اسلام کے نعمت دینے کے بعد لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ مت پیدا کرنا، اللہ ہمارے دلوں کو اسلام سے متنفر مت کیجیے گا، ہمارے دلوں میں اسلام کی نفرت نہ ڈالیے گا، ہماری اولادوں کو اپنے اسلام سے، اپنے ایمان سے جوڑے رکھیے گا یا اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ۔ ربنا حب لنا من لدنک، ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہب لنا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا دیجئے میرے اللہ۔ ہماری اولادوں کو راکعین اور ساجدین میں سے بنا دیجئے۔ ہماری اولادوں کو محافظ ناموس رسالت بنا دیجئے۔ ہماری اولادوں کو سچا مومن بنا دیجئے۔ ہماری اولادوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دیجئے۔ ہماری اولادوں کو تہجد گزار بنا دیجئے۔ ہماری اولادوں کو اشراق اور نا اشراق اوابین اور چاش پڑھنے والا بنا دیجئے۔ ہماری اولادوں کو اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ ہماری اولادوں کو اپنی غلامی میں لے کر اپنا غلام بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں ہماری اولادوں میں سے کبھی کسی کو ملحد، کافر، مرتد، قادیانی، زندیق نہ بنائیے گا۔ ہماری اولادوں میں سے کسی کو کاذب نہ بنائیے گا، حاسد نہ بنائیے گا، راشی مرتشی نہ بنائیے گا یا اللہ، زانی اور شرابی نہ بنائیے گا۔ ہماری اولادوں میں سے کسی کو حاسد نہ بنائیے گا، ہماری اولادوں میں سے کسی کو قادیانی نہ بنائیے گا۔ ہم پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے یا اللہ۔ ہماری نسلوں میں سے کوئی کسی مسلمان کو لوٹنے والا نہ بنے، ہماری نسلوں میں سے کوئی ملاوٹ کرنے والا نہ بنے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہماری نسلوں کو بے حیائی سے نفرت
کرنے والا بنا دیجئے، ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو موبائل سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے بچے اس موبائل سے خیر کا اور دین کا کام لینے والے بن جائیں۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس موبائل کی بے حیائی سے اور شر سے ہماری نسلوں کو بچا لیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور شادی کے قابل ہو چکی ہیں ان کے لیے نیک در اور نیک بر عطا فرما، ان کے لیے نیک زوج عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بچی اور بچے کے لیے، جتنی بیٹی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان کے بچیوں اور بچوں کے لیے، یا اللہ حفصہ فاطمہ کے لیے، سدرہ سبحانہ کے لیے، بین شفیفہ کے لیے، ام حبیبہ اور اللہ تبارک تعالیٰ فریال کے لیے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ سائمہ اور اس کی بہنوں کے لیے نیک بر اور نیک در کا فیصلہ فرما دیجئے میرے اللہ۔ یا اللہ بنات سرور، بنات فخر اور بنات عبد المتین کے لیے اچھے بر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری ایک بہن کا گھر بن رہا ہے، بہت آسانی کے ساتھ بنوا دیجئے، بہت کم پیسوں میں بنوا دیجئے۔ یا اللہ جو بے ایمان ہیں ان کو ایمان کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے ہدایتیں ہیں ان کو یا اللہ جو بے ہدایتیں ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشی معاشرتی یا اللہ سماجی ترقی عطا فرما دیجئے۔ پاکستان کے غداران پاکستان اور دشمنان اسلام ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت دیجئے، ورنہ چن چن کر ان کو جہنم واصل فرمائیے۔ یا اللہ ہماری بہن عافیہ صدیقی کو باعزت بری فرمائیے، کالا باغ ڈیم کا قیام پاکستان میں فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان کو اور تمام مسلمان ملکوں کو یا اللہ سیلاب سے، زلزلے سے اور آفات سے، موذی امراض سے بچائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائیے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائیے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائیے، چاہے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کرنا پڑے۔ یا اللہ پاک اسلام کو غلبہ عطا فرمائیے، ہماری آنکھوں کے سامنے اسلام کو غلبہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ غزوہ ہند کو جاری فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں ہوں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، تمام مسلمانوں کو کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آنے والے روزے جو کہ پہلی ذی الحجہ سے شروع ہوں گے اور 9 ذی الحجہ تک وہ روزے اس گرمی میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے اور مقبول روزے بنائیے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دی ہوئی قربانیوں کو قبول فرمائیے، حاجیوں کے حج کو آسان فرما کے قبول فرمائیے، حاجیوں کے حج کو آسان فرما کے قبول فرمائیے، حاجیوں کے حج کو آسان فرما کے قبول فرمائیے، ہمیں بھی زیارت حرمین شریفین فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ جتنی زندگی رہ گئی ہے اس کو اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جتنی زندگی رہ گئی ہے اللہ اس میں ہماری عزت میں، ہماری صحت میں، ہماری طاقت میں، ہماری نعمتوں میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر میں جو بیماری ہیں ان کو دور فرمائیے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ تمام علماء حق، علماء دین، علماء پاکستان، علماء ہند کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے۔ ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، ندیم بھائی اور حضرت جی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ فرما دیجیے اللہ ندیم بھائی کو، حضرت جی کو ایک بچہ عبداللہ ہے جس کی آنکھیں بہت
تکلیف میں ہے اللہ اس کی آنکھوں کی تکلیف کو دور فرما دیجیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری بہن اہلیہ حسین اہلیہ رضوان الہی اور ان کی جو ہے اہلیہ حسین کی بہن، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ بینش اور عفیفہ کی بہترین اور اچھی جگہ شادی فرما دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔